الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمهم الله: ما فوائد الوباء من فوائد الوباء والطواعين تقصير الأمل وتحسين العمل واليقظة من الغفلة والتزودوا للرحلة بذل المعون في فتعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، روئے زمین پہ جو کچھ ورود ہوتا ہے، بپا ہوتا ہے، اس میں خیر اور شر دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک ہی چیز ہے کہ جو ایک آدمی کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے شر کا سبب بنتی ہے. ایک چیز جو ایک آدمی کو راحت پہنچا رہی ہے، وہی چیز دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے. بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹھنڈی چیز کے استعمال سے ایک بندہ نزلے کا شکار ہو رہا ہے، دوسرا بندہ اسی ٹھنڈی چیز سے راحت حاصل کر رہا ہے. ایسے ہی یہ جو تالا بند دور سے، لاک ڈاؤن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں بہت ساری تکالیف سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہم جھونج رہے ہیں، ایک وبا سے، ایک بیماری سے، آرتھک مندی سے، معاشی تباہی سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. وہیں ان ایام وبا میں خیر کا پہلو بھی ہمارے لیے موجود ہے. اسی سلسلے میں حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک سوال کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں. ما فوائد الوبا، یہ جو وبائیں، لا علاج امراض، پھیلنے والی بیماریاں روئے زمین پر پھیلتی ہیں، پنپتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ چند فوائد حافظ ابن حجر گنا رہے ہیں. من فوائد الوبا والطواعین کے ذیل میں کہ متعدی امراض جو روئے زمین پر پھیلتی ہے، ان کے چند فوائد بھی ہیں. ان کے آ جانے سے انسانی زندگی میں چند تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، جو تبدیلیاں حضرت انسان کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے. سب سے پہلی چیز فرمائی کہ تالا بند اس دور میں، وبائی بیماریوں کے دور میں، تقصیر العمل، آدمی کی تمنائیں، آرزوئیں محدود ہو جاتی ہیں، پھیلنے نہیں پاتی، بہت زیادہ اونچی اور لمبی نہیں ہوتی، بڑی بڑی امیدیں آدمی کر نہیں پاتا، اس کی امیدیں مختصر ہو جایا کرتی ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں: ایاک وطول العمل فإنه يمنع من خیر العمل
لمبی لمبی امیدوں کے باندھنے سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ یہ لمبی امیدیں تمہیں نیک عمل کرنے سے مانع بنے گی۔ ایک آدمی اگر اپنی تمناؤں کو وسیع کر دے، آرزوؤں کو پھیلا دے، تو ان کو پورا کرنے کے چکر میں بہت ساری خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری عبادات، بہت ساری اللہ کی رضا والے اعمال وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ان امیدوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسے دور میں آدمی کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں تو وہ پھر دوسرا فائدہ حاصل کر پاتا ہے، جس کو حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں وتحسین العمل، کہ آدمی کے زندگی کے اعمال مزین ہو جایا کرتے ہیں، اخلاص بھرے ہو جایا کرتے ہیں، ریاکاری سے پاک ہو جایا کرتے ہیں، دکھلاوے سے پاک ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ پوری کوشش اپنی ہے کہ ہو سکتا ہے میری عبادات مقبول ہو جائیں اور اس وبا سے میں چھٹکارا پا جاؤں۔ تیسری چیز حضرت فرما رہے ہیں وَلْيَقْظَةُ مِنَ الْغَفْلَةِ، اسی سے آدمی کو بیداری ملتی ہے، اسے ٹائم ملتا ہے یہ سوچنے کا، یہ غور کرنے کا کہ میری زندگی کتنی غفلت بھری گزر رہی تھی، اب مجھے جاگ جانا چاہیے۔ جو مالک، جو خالق اپنی قدرت سے مجھے لاک ڈاؤن کر سکتا ہے، تالا بند کر سکتا ہے کہ میں چاہ کر بھی باہر نکل نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی اپنے کام انجام نہیں دے سکتا، میں لاک ہو کر رہ گیا ہوں، تو مجھے اس مالک، اس خالق کی عبادات میں، اس کی ماننے میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی عقل مندی ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے غفلت سے۔ ایک اور چیز فرمائی وَتَزَوَّدُوا لِلرَّحْلَةِ، کہ آخرت کی زندگی کی تیاری، آخرت کی زندگی کی لطوشہ تیار کرنے کا اسے موقع مل جاتا ہے۔ ان فرصت کے لمحات میں وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکروں میں جڑ جاتا ہے اور اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، گزرنی ہے، میں کام کاج میں تھا تب بھی گزر رہی تھی، میں لاک ہوں تب بھی گزر رہی ہے، تو اب میرے لیے اچھا یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو آخرت سنوارنے میں لگا دوں، اللہ کی رضا والے اعمال میں لگا دوں۔ یہ ساری باتیں حضرت نے بدر المعون فی فصل الطاعون صفحہ نمبر 378 میں فرمائی ہے۔ اللہ والوں کی بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، جملے مختصر ہوتے ہیں، معنی وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو خیر کا سبب بنتی ہے، جو آدمی کے لیے گائیڈنگ کا سبب بنتی ہے، رہنمائی کا سبب بنتی ہے، اپنی زندگی کے مراحل کو صحیح سمت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح رخ پہ ڈالنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو فوائد اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپنی امیدوں کو کم کریں، اعمال کو مزین کریں، غفلت بھری زندگی سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کو سنوارنے کی فکروں میں جڑ جائیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔